حاضرین، اور ایک بات اور بہت غور سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے، سن لینی چاہیے۔ قرآن و حدیث میں والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری سے متعلق بڑی تفصیل سے بیان آیا ہے، قرآن میں بھی ہے، احادیث شریفہ میں بھی ہے۔ بلکہ آپ قرآن کریم کی آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری یہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے پروردگار نے تجھے حکم دیا ہے کہ تو اللہ ہی کی عبادت کر، اللہ ہی کو معبود مان، اسی کے سامنے اپنا سر جھکا، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے۔ اور پروردگار عالم نے اس کے بعد جس چیز کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی بندگی کے ساتھ دوسری چیز جسے لا رہا ہے وہ ہے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا۔ حالانکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ارکان اسلام میں سے ہے، فرائض میں سے ہے، اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، اور ان کو بڑی اہمیت اور بڑا مقام حاصل ہے اسلام کے اندر۔ بلکہ نماز کے بارے میں تو یہاں تک آیا ہے من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، کہ جو آدمی جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑتا ہے تو گویا کہ اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ یعنی ایک مومن سے، ایک مسلمان سے، ایک ایمان والے سے، ایک اسلام والے سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ مسلمان رہتے ہوئے، ایمان کے ہوتے ہوئے وہ نماز کو چھوڑ دے گا۔ تو اس نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو گویا کہ اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ یعنی ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ نماز کو چھوڑے، اتنی اہم عبادت ہے۔ لیکن ہاں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت، اپنی بندگی کے بعد دوسری چیز جس کا حکم دیا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اور خاص طور سے جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، اف بھی نہ کہو، جھڑکو نہیں، اس لیے کہ جب آدمی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا ذہن و دماغ بچوں کے جیسا بن جاتا ہے۔ یعنی اس کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو آپ کی تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے، جو آپ کو ناگوار ہو سکتی ہے، جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو سکتی ہے، لیکن ان کو برداشت کرنا ہے اور والدین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھنا ہے۔ اسی طرح قرآن میں، حدیث میں تو موجود ہے ہی، لیکن اگر آپ سائنس کی نظر سے بھی دیکھیں تو والدین کی اطاعت ضروری ہے۔ کچھ مشہور و معروف ڈاکٹرز ہے، ان کی رپورٹ اگر آپ پڑھیں گے اور اس کو بغور مطالعہ فرمائیں گے تو معلوم ہوگا کہ والدین جس طرح بوڑھے ہوتے جاتے ہیں تو ان کی محبت بھی بڑھتی جاتی ہے، اور جو والدین کی محبت بھری نگاہیں ہوتی ہے یہ ایک بیٹے کے لیے، ایک بیٹی کے لیے، ایک اولاد کے لیے روشنی کا پیٹرن بن کر ان کے حق میں صحت اور تندرستی کا سبب بنتی ہیں۔ والدین گو کہ ہزاروں میل دور ہو، گو کہ لاکھوں میل دور ہو، لیکن وہ اپنی نیک خواہشات، اپنی نیک تمناؤں، اپنی دلی آرزوؤں اور اپنی نیک دعاؤں کے ذریعے ایک ایسی شعاع جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے وہ اولاد تک پہنچتی رہتی ہے۔ اگرچہ والدین کے درمیان میلوں کا فاصلہ ہے، والد کہیں بیٹھے ہیں، والدہ کہیں بیٹھی ہے، اولاد کہیں اور ہے، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتے ہیں
تو ان کے قلب سے، ان کے دل سے نیک تمنائیں، نیک دعائیں نکلتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور وہ اولاد تک پہنچتی ہے۔ چاہے والدین بیمار ہو، چاہے والدین صحت میں نہ ہو، لیکن نہ دکھنے والی ان کی یہ شعائیں یہ کمزور نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ بڑھتی رہتی ہے۔ اور والدین اگر قریب ہو تو ان کی یہ محبت بھری شعائیں جسم کو، اعصاب کو تقویت دیتی ہے۔ جب انسان اپنی ماں سے محبت بھری نگاہیں ملاتا ہے تو اس کے اندر قرار اور سکون آ جاتا ہے۔ اور تمام مغربی ماہرین مسلسل تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ والدین کی تابعداری کے نتیجے میں، والدین کی اطاعت کے نتیجے میں، والدین کی فرما برداری کے نتیجے میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے نتیجے میں، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے نتیجے میں، ان کی نہ دکھنے والی جو شعائیں ہیں ان کے اندر ہلچل پیدا ہوتی ہے، اور پھر ان سے نہ دکھنے والی کچھ مثبت شعائیں نکل کر انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کو صحت و تندرستی فراہم کرتی ہے، اس کے ذہن و دماغ کو سکون بخشتی ہے، اور اس کے ارد گرد ایک محفوظ حصار قائم کرتی ہے، اور مصائب سے، آفتوں سے، تکالیف سے بچاتی ہے۔ لیکن جب یہی انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس وقت بھی والدین کے اندر سے نہ دکھنے والی کچھ شعائیں اولاد کے حق میں نکلتی ہیں، لیکن وہ شعائیں غصے لیے ہوئے ہوتی ہے، غم لیے ہوئے ہوتی ہے، فریاد لیے ہوئے ہوتی ہے، اور یہ منفی شعائیں پھر انسان کے، اس کے اولاد کے جسم میں داخل ہوتی ہے اور اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ آج کی سائنس کی تحقیق ہے۔ تو سائنس کی تحقیق کے مطابق بھی والدین کی اطاعت اور فرما برداری بہت ضروری ہے، اور قرآن و حدیث میں تو ہزاروں سال سے موجود ہے۔ لیکن ہاں، جب تک والدین کسی اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے تب تک ان کی اطاعت ضروری۔ اللہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی، اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ تو والدین کی اطاعت اور فرما برداری جہاں ہمیں دینی اعتبار سے فائدہ پہنچاتی ہے، اللہ راضی اور خوش ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام راضی اور خوش ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری دنیاوی ترقی کا بھی ذریعہ ہے، اخروی ترقی کا بھی ذریعہ ہے، اور ہماری صحت، تندرستی، ذہنی سکون کا بھی باعث ہے، اور ہمارے کاروبار کے لیے بھی باعث ہے۔ ہم ان کو راحت پہنچائیں گے، سکون پہنچائیں گے، اور ان کو آرام پہنچائیں گے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھیں گے، تو ان کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی وہ ہمارے حق میں دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیابی کا ذریعہ بنے گی، اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔